السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام، کائفہ حالوں کا میری جان۔ اچھا جی، آج کی سٹوری آپ کو سنا رہا ہوں کہ کسی دور میں ایک ایسا تھا کہ وہاں کے لوگ جو تھے نا، کسی کو بھی ووٹنگ کر کے یا مشورہ کر کے نا 5 سال کے لیے وہاں کا بادشاہ بنا دیتے تھے، اور 5 سال بعد اس کو پھر کسی ایسے گھنے جنگل میں پھینک آتے تھے جہاں اس کو جنگلی جانور اور دوسری جتنی بھی مخلوق ہے جنگلی وہ کھا جاتی تھی۔ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ ایک بڑا غریب بندہ تھا اس پوری رایا میں۔ اس نے کہا کہ اللہ نے اگر مجھے اس رایا میں بادشاہ بنایا تو میں ایسا کارنامہ کروں گا کہ مجھے یہ لوگ پھینک کے نہیں آئیں گے۔ لیکن اس کے گھر والوں نے، رشتہ داروں نے کہا کہ بھئی یہاں کا یہ اصول ہے، قانون ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ وہ اس بادشاہ بن گیا، 5 سال کے لیے مہاراجا بن گیا۔ اب اس نے ایسا کیا کہ سب سے پہلے وہ جنگل ختم کروایا، جہاں پہ جو بادشاہ 5 سال گزار لیتا تھا اس کو پھینک کے آتے تھے۔ اس جنگل کو ختم کرا کے وہاں پہ اس نے بہترین خوبصورت پارک بنائے اور گھر بنوائے خوبصورت، اور اپنی رائے میں جو سب سے غریب لوگ تھے نا ان کو وہاں پہ شفٹ کیا، وہاں پہ ہر طرح کی سہولت دی، ہر طرح کے نظام کیے۔ جب 5 سال اس کے یہاں ختم ہو گئے تو جب اس وہاں کے رواج کے مطابق اس کو اٹھا کے اس جنگل میں پھینکنے گئے، جب وہاں اس کو چھوڑ کے آئے تو یہاں سے بہتر حکمرانی وہاں اس کو ملی، کیونکہ اس نے ان کو لوگوں کے لیے گھر بنائے تھے، ان کو سہولت دی تھی۔ تو اس نے ایک اپنی نئی بادشاہ شروع کر لی۔ ٹھیک یہی کام ہمارے حکمران بھی اگر کرے نا، بجائے یہ بڑے معاملات جو ہوتے ہیں، بڑے بڑے چمچے ان کو خریدتے ہیں، ان کو خریدنے سے بہتر ہے کہ غریب عوام کا اگر وہ دل جیتے نا، ان کا سہارا بنے، تو میرے خیال میں کوئی بھی ان کو ہٹا نہیں سکتا۔ وہ سیزن لگانے آتے ہیں، سیزن لگانے نہ آئیں تو پھر بات کچھ اور ہو۔ میں زیادہ نہیں بولوں گا کیونکہ سیاست کے معاملے میں پھر بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، اور پھر ویڈیو دیکھنے والے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو باتیں بری لگ جائیں گی۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ سکندر اعظم کی جو حکومت تھی، اس سے بڑی حکومت کسی بادشاہ کی نہیں ہوئی ہے، لیکن آخر وہ بھی دنیا سے ایسے گیا ہے کہ آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ اجڑ گئے وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر اعظم جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ آلموسٹ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا بادشاہ جو ہے وہ بھی دنیا سے خالی ہاتھ گیا ہے، تو یہ تو چیزیں ہی کیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے جب بجلی کے بلوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کی فیسیں آتی ہیں تو یقین کریں حالات بگڑ جاتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ لیکن صبر اس اللہ کی طرف کیا ہوا ہے کہ یا اللہ کو بہتری کر، لیکن بہتری نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم صرف سوچ رہے ہیں، کر کچھ نہیں رہے ہیں۔ اور جو قومیں صرف اللہ آسمان کی طرف دیکھنے سے تو اللہ رزق نہیں پھینکتا نا، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کے لیے حرکت برکت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح ہمارے ملک کے حالات بھی تب تک نہیں سدھریں گے جب تک کوئی بہترین قسم کی حرکت نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں۔ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جرأت رکھتے ہیں، سیٹ رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں، پیسہ رکھتے ہیں، وہ کوشش کر کے اس معاملات کو، اس ملک کو سیٹ کریں۔ یقین کریں آپ کی دنیا تو بن ہی جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔